الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز پردہ نشین خواتین، دینی ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے کے مقاصد ان گنت ہیں۔ ان گنت مقاصد میں سب سے اہم مقصد ہمیں متقی بنانا ہے۔ رمضان اس لیے آیا تاکہ ہمیں متقی بنائیں۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا اور بچانا۔ تقوی کے معنی گناہوں سے بچنے کے آتے ہیں۔ تقوی صرف نزاکت کو نہیں کہتے ہیں، تقوی صرف ادب سے رہنے کو نہیں کہتے، تقوی خاموش رہنے کو نہیں کہتے۔ بعض لوگ خاموش رہنے کو تقوی سمجھ جاتے ہیں۔ خاموش رہتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ بھی یہ بڑے متقی ہیں۔ علماء کہتے ہیں متقی اسے کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے، زبان سے گناہ نہ کرے، نظر سے گناہ نہ کرے، عقل سے گناہ نہ کرے، فہم سے گناہ نہ کرے، کان سے گناہ نہ کرے، خلوت میں گناہ نہ کرے، جلوت میں گناہ نہ کرے۔ جیسے روزہ ہیں، روزے میں ہمیں کوئی نگرانی نہیں کرتا، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھنے والا۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد ہم لوگ جہاں بھی چلے جائیں سوائے اللہ کے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہم لوگوں پر کس کی نظر ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کون ہمارے سلسلے میں نگراں ہے؟ کوئی نگران نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کی نگرانی میں بندہ جہاں بھی رہتا ہے روزے کو اب بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اسے کسی بھی قیمت پر کھانے کو کہا جائے، پینے کو کہا جائے، تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے نہیں بھئی میں روزہ سے ہوں۔ کتنا بھی بیمار انسان ہو، وہ انسان اگر تھوڑی سی بھی دینی سلسلے میں اہمیت رکھتا ہے، صاف کہہ دیتا ہے میں روزے سے ہوں، میں شام میں آ کر علاج کرا سکتا ہوں، میں شام میں آ کر ترتیب بنا سکتا ہوں۔ اس لیے کہ دن میں روزے کی حالت میں آپ علاج کریں گے، علاج ٹوٹ جائے گا، علاج کی وجہ سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو روزے کو مد نظر رکھ کر وہ بندہ بہت ساری باتوں کو آگے پیچھے کرنے لگتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہی چیز استحضار کہتے ہیں کہ آدمی اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس بات کو بسا کر جب ان تمام چیزوں کے سلسلے میں کہتا ہے، اسی چیز کو استحضار کہتے ہیں۔ اور یہ استحضار بہت ضروری ہے۔ ذہن میں، دل میں، دماغ میں اللہ بسا رہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم مجھے دل میں بسائے رکھو گے، ذہن میں بسائے رکھو گے، میں بھی تمہیں اپنے رحمت کے اور اپنے جو کچھ بھی خصوصی محفلیں ہیں وہاں یاد رکھوں گا۔ بندہ اپنے رب کو دماغ میں بسائے رکھتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں یاد رکھتا ہے، تو تب جا کر اس بندے کی مدد ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اسی بندے کے ساتھ اللہ کی مددیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس بندے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے کہ بھئی ہمیں جو لوگ یاد رہتے ہیں ان لوگوں کی خیر خیریت ہم پوچھتے ہیں، جو یاد نہیں رہتے ان کی خیر خیریت نہیں پوچھتے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں رشتہ دار ہمارے بہت سارے، لیکن دل میں بسائے ہوئے کچھ بہت کم، ذہن میں بسے ہوئے بہت کم، خیال میں بسے ہوئے بہت کم، سوچ میں بسے ہوئے بہت کم۔ جو بسے ہوئے ہیں ان کی خیریت پوچھا کرتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کیا آپا تم نہ بات کر کو بہت دن ہوگا نا، کیوں؟ ارے بھائی جو لوگ بسے ہوئے رہتے ہیں ان سے اگر 4 دن بھی بات نہ کریں بہت دن بات کیے جیسا، اور جو لوگ بسے ہوئے نہیں 4 سال بھی ان سے بات نہ کریں تو کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا، کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اگر وہ عبادت میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گلا ہوتا ہے۔ اللہ کے مقرب وہ لوگ اگر ذکر نہیں کرتے اللہ کو گلا ہوتا ہے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، اللہ کو گلا ہوتا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کو گلا ہوتا ہے، وہ اعتکاف نہیں کرتے، اللہ کو گلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ارے بھئی تم تو مقرب تھے، وہ لوگ چھوڑو، وہ تو میرے پاس بسے ہوئے نہیں ہیں، مجھے یاد کرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ مجھ سے دور ہیں، وہ لوگ مجھے کبھی کبھار یاد کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن تم کبھی کبھار یاد کیوں کیے؟ جیسے امی جان ہیں بعض بچوں کی روزانہ خیال رکھتی ہیں، روزانہ فون کرتی ہیں، خیر خیریت پوچھ، اگر 2 دن فون نہ کرے تو امی نالا ہو جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں۔ 2 دن سے تو نے بات نہیں کی، 2 دن سے خیر خیریت نہیں پوچھی، 2 دن سے تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر امی سے کہا کہ 2 ہی دن تو ہوئے، کہا 2 دن تمہارے لیے معمول ہیں لیکن میرے لیے معمول نہیں۔ اسی طرح اللہ سے تعلق رکھنے والے حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی بدیاں ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگ نیکی ہیں لیکن وہی مقرب لوگ کریں تو کیا پوچھتے ہیں یہ کیا بھی خیال تمہارا؟ اگر سب لوگ جو کچھ تعلق رکھتے ہیں ان تعلق میں تمہارا خاص تعلق تھا، لیکن خاص تعلق والے بھی عام تعلق والوں کی طرح ملے، عام تعلق والوں کی طرح آئے۔ جیسے نکاح میں رشتہ داروں کو ہم دعوت دیتے ہیں، بہت سارے نکاح کے وقت آتے ہیں، دعوت کے وقت آتے ہیں، آ کر چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہوتی، لیکن قریبی لوگ برابر نکاح کے وقت میں آئے تو یہ کیا جانے کا ٹائم کہیں کو آیا، اب کہیں کو آئے، کیا ضرورت آنے کی؟ نہیں آنا تھا۔ ان کا عذر ہم قبول نہیں کرتے، کیوں؟ ارے بھئی تم اتنا قریب انسان ہونے کے باوجود 1 دن پہلے آتے، 2 دن پہلے آتے، 1 ہفتہ پہلے آتے، پوچھتے کیا ضرورت ہے، کیا تقاضا ہے، بتاؤ کیا کام کروں؟ کیوں؟ ارے تم تو اپنے انسان ہو بھائی، اپنے آدمی ہو، اپنے آدمی ہو کر تم نے پرائیوں کی طرح برتاؤ کیا۔ تو پرائیوں کی طرح برتاؤ کرنے پر ہم لوگ شکایت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ اپنے ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، دوست و احباب ہوتے ہیں، دل کو چھوئے ہوئے، دل کو لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں اللہ کی شکایت ان بندوں سے نہیں جو نماز میں غافل، روزے سے غافل، ذکر سے غافل، تلاوت سے غافل، اللہ سے ان لوگوں سے کچھ شکایت نہیں، لیکن مقرب بندے جو غیر رمضان میں بھی نمازی ہیں وہ سستی کریں، اللہ تعالیٰ کو شکایت ہے۔ کیا بھئی تمہیں بھی ایسا کیا؟ تمہیں بھی ایسا کیا؟ جیسے ہم پوچھتے نہیں تمہیں بھی ایسا اسی طرح اللہ پوچھتا ہے تمہیں بھی ایسا رمضان پانے کے باوجود کوئی قدر نہیں، رمضان پانے کے باوجود کوئی اہمیت نہیں، رمضان پانے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں، رمضان پانے کے باوجود کوئی تغیر نہیں، یہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ربی تمہارے اندر بھی وہی باتیں، تمہارے اندر بھی وہی کیفیت، تمہارے اندر بھی وہی جذبہ، کیا فائدہ بولو؟ جس طرح ہم لوگ اپنوں کی شکایت الگ کرتے ہیں، غیروں کی شکایت الگ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کو بھی شکایت ہے ان بندیوں سے جو بندیاں دعوت والیاں ہونے کے باوجود دعا والیاں نہیں بنی، دعوت والیاں ہونے کے باوجود ذکر والیاں نہیں بنی، دعوت والیاں ہونے کے باوجود اعتکاف والیاں نہیں بنی، اللہ کو شکایت ہے۔ حضرت ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم اس مرتبہ کے جوڑ میں بڑا زور دیے اعتکاف کا اہتمام کرو، تمام ہمارے دعوت کے ساتھی اعتکاف کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ بے اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اور اللہ کو منانے کے لیے اعتکاف کیوں ہے؟ 3 صفات بندے کے اندر ہوتے ہیں، حیوانیت، شیطانیت، ملکیت۔ شیطان کی صفت بھی جب اسراف کرتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ تو شیطان کا بھائی، بلکہ شیطان کبھی کبھار فخر کرنے لگتا ہے انسان کے بعض
اعمال پر، انسان کے بعض اخلاق پر، انسان کے بعض کردار پر۔ انسان بعض اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے، شیطان شاباشی دیتا ہے، ارے واہ ارے واہ کیا کام تم نے کیا۔ دوسرا حیوان، قرآن تو کہتا ہے جن لوگوں کو دل دینے کے باوجود، کان دینے کے باوجود، آنکھ دینے کے باوجود اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، عبرت حاصل نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے، وہ کون ہیں؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں، یہ جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ تیسری ملکیت، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ ملکیت والی صفت، اور یہ ملکیت والی صفت پیدا ہوتی ہے کس سے؟ اعتکاف سے۔ اعتکاف میں حیوانیت، شیطانیت کو مغلوب کرنا اور ملکیت کو اپنے اندر پیدا کرنا، تاکہ ہم اللہ کے وہ بندے بنیں جو اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں، جو اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی مشیت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے منشے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے بتائے ہوئے وہ راہ، جس راہ کو نبیوں نے اختیار کیا اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ اس کے لیے اعتکاف ہے۔ اعتکاف مسجدوں میں نہیں، مردوں کے لیے مسجد ہے، عورتوں کے لیے گھر کی مسجد ہے۔ گھر میں جہاں تم مسجد میں نماز پڑھتی ہو وہیں پر اعتکاف کرو۔ کوئی بھی جگہ ہوگی جہاں پر آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوں گے، اور وہ کیسی جگہ ہو؟ وہ اندر کی جگہ ہو، اندر کی جگہ ہو، اندر کی جگہ ہو۔ جس وقت صحابیات اپنے اپنے خیمے لگا دیے تھے مسجد نبوی میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہاں پر ایک طرف حضرت عائشہ کا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک طرف حضرت حفصہ کا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک طرف حضرت زینب کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ حضرت تشریف لائے اور آپ نے جب دیکھا کہ پورے جگہ پر خیمے لگے ہوئے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما ھذا، ناراضگی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ جیسا ہم پوچھتے ہیں ایک ہے کیا ہے کا لفظ ہی انداز بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے، یہ کیا ہے تو جواب مطلوب ہے۔ بابا کیا جی یہ کیا ہے، یہ کیا مطلب؟ ارے بھئی یہ حرکتیں تم نے کیا کیا؟ تو پوچھا یہ کیا ہے تو خاموش۔ آپ علیہ السلام کی اطلاع دی گئی، فرمایا حضور آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں۔ آپ ناراض ہوئے، ناراض ہو کر کہنے لگے البر ترون بہن، کیا تم لوگوں نے یہاں مسجد میں آ کر اعتکاف کرنے میں نیکیاں سمجھی؟ یہاں نیکیاں نہیں ہیں، اس میں نیکیاں نہیں ہیں۔ آپ نے فوراً اتنا ناراض ہوئے حضور میں رہا تو نہ یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، خود اپنا خیمہ لے کر باہر نکل گئے۔ عورتوں کو مسجد کے اعتکاف سے نکالنے کے لیے خود اپنا خیمہ لے کر باہر نکل گئے۔ سرکار نے وہ رمضان اعتکاف نہیں کیا ناراضگی کی وجہ سے، باہر نکل گئے، اور آپ نے اس اعتکاف کا قضا کیا شوال میں۔ محترم خواتین، اس سے پتہ چلا ہمارا اعتکاف گھروں میں ہوگا، مسجدوں میں نہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت صاف واضح طور پر ہم تو گھر میں اعتکاف کریں گے، بہترین مسجد ہمارے لیے اپنے مکانات ہیں، وہاں اعتکاف کرو۔ اور اعتکاف ملکیت کو اپنے اندر پیدا کرنے والا عمل، اس عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے وہ بندے بنانے کی کوشش کرنا جو بندے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ جس طرح ہمیں دیکھنا پسند کرتا ہے، اللہ کو جو زندگی پسند ہے وہ زندگی اپنے اندر لانے کے لیے اہتمام، اطاعت یہ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اعتکاف کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ فرشتوں کی صفت، فرشتوں کی صحبت کی وجہ سے جب بندے کو نصیب ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ملکیت کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تمام خواتین سے گزارش ہے نیتیں کریں، ارادے فرمائیں۔ اگر گھر میں 4 خواتین ہیں، 4 میں ایک کو اعتکاف پہ بٹھاؤ، مشورے سے ایک کو بٹھاؤ۔ 10 دن پورا اعتکاف میں بیٹھنے کا نظام بناؤ۔ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، روزے کے ساتھ ہی اعتکاف ہوتا ہے، اس لیے روزے کے ساتھ اعتکاف میں ضروری باتیں کرنے کی اجازت ہے اور غیر ضروری باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف یہ ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں اپنے آپ کو لگائیں، اشارے سے بات نہ کریں، اپنے آواز سے ہی بات کر سکتے ہیں، بشرطے کہ محرم ہو، نامحرموں سے ملنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، نہ اعتکاف میں نہ غیر اعتکاف میں۔
اعتکاف ایک ہی جگہ پر ہم بیٹھیں، ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر طہارت خانہ قریب ہو۔ اگر کسی گھر میں کوئی خاتون ہے جہاں پر کوئی اور خاتون نہیں ہے خدمت کے لیے، تو وہ اپنے خدمت کے ساز و سامان بھی اسی کمرے میں رکھ لے جس کمرے میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں، اور وہیں پر بیٹھ کر خدمت بھی کریں اور ساتھ و ساتھ وہ اعتکاف میں بھی بیٹھی رہیں۔ انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ نسلہا نسلوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے زندگی کی تمام ضروریات اور آخرت کے تمام حالات ان تب کے حل کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں گے۔ اعتکاف کے مسائل بار بار، اعتکاف میں اپنے غیر ضروری غسل کرنا بھی منع ہے۔ غسل کے لیے اعتکاف میں سادہ سیدھا لباس پہن کر بیٹھنا، سادہ سیدھا لباس پہن کر، غیر ضروری غسل یہ بھی منع ہے۔ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور تمام ضروریات کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، ضروریات تو پانی لینے کے نکل گئے، گلاس لانے کے نکل گئے، پلیٹ لانے کے نکل گئے، تو اعتکاف کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعتکاف میں باہر نہ نکلیں، جو بھی ہیں وہ پہلے ہی سے لا کر رکھ لیں۔ بس ابھی جس وقت 20ویں تراویح ہماری شروع ہوگی اس سے مغرب سے اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ آج 18 ہے، کل 19 ہے، تو کل شام کو 20 ہے، پھر پرسوں شام سے اعتکاف ہے۔ عربی کل شام کو 20 ہے تو پرسوں یعنی 20 کی شام 21ویں رات، 20 کی شام 21، گویا 20ویں روزے کی افطاری آپ اعتکاف میں بیٹھ کر کریں گی۔ 20ویں روزے کی افطاری آپ اعتکاف میں بیٹھ کر کریں گی، اور چاند رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد، عید کا چاند دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اعتکاف سے نکلیں گی۔ اس کا اہتمام کریں، بقیہ مسائل جاننے والوں سے معلوم کر لیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی فضیلت فضائل اعمال میں موجودی تفصیل سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس وقت رمضان مبارک کے بعد جو ہمارے تقاضے ہیں دعوت کے، اس کے لیے 3 دن کے لیے عشرہ کے لیے اور عشرہ لگائے ہوئے چلے کے لیے تشکیلیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔